لفظ کو کہتے ہیں جو کسی زمانے کا محتاج نہیں ہوتا. اس میں 3 زمانے ہیں. ٹوٹل کتنے زمانے ہیں؟ 3 زمانے. حال، ماضی اور مستقبل. حال جس میں ہم موجود ہیں، ماضی جو گزر گیا، اور مستقبل جو آنے والا ہے. یہ 3 زمانے ہیں. مصدر کے اندر اچھا اس کے میں کچھ اردو مثالیں لکھ لیتا ہوں تو یہ بات آپ حضرات کو صحیح سمجھ میں آ جائے گی. ایک لفظ ہے کرنا، ایک لفظ ہے کھانا، ایک لفظ ہے پینا، ایک لفظ ہے سونا، ایک لفظ ہے آنا، ایک لفظ ہے جانا. ٹھیک ہے. ایک لفظ ہے کھیلنا. ٹھیک ہے جی. یہ کتنے الفاظ ہیں؟ آپ یہ بتائیں اس میں کس لفظ میں کون سا زمانہ پایا جاتا ہے؟ کسی لفظ میں کوئی زمانہ؟ کرنا، اس میں کوئی زمانہ نہیں ہے. نہ اس میں حال ہے، نہ ماضی ہے، نہ مستقبل ہے. ایسی ہے. آگے کھانا، اس میں کوئی زمانہ نہیں ہے، نہ اس میں حال ہے، نہ ماضی ہے، نہ مستقبل ہے. ٹھیک ہے. اس کو مصدر کہتے ہیں. اور مصدر کی اردو کے اندر سب سے بڑی علامت نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس کے آخر میں نون اور الف آئے گا. یہ سب کے آخر میں نون اور الف ہے یا نہیں؟ دیکھیں، کرنا، کھانا، پینا، سونا، آنا، جانا، کھیلنا. ٹھیک ہے جی. جاگنا، بیچنا، خریدنا. اب کوئی اگر ڈاکٹر صاحب ہے تو معائنہ کرنا وہی آ گیا. ٹھیک ہے جی، جو شروع میں لکھا ہے. پڑھنا، لکھنا. اب یہ سب کے آخر میں نہ آتا ہے یا نہیں آتا؟ نہ آتا ہے. یہ نہ جو ہے نا، یہ اس چیز کی نشانی ہے کہ یہ لفظ مصدر ہے. اور مصدر کا کیا مطلب ہے؟ اس میں کسی قسم کا کوئی زمانہ نہیں. نہ اس میں زمانہ حال ہے، نہ ماضی ہے، نہ مستقبل. اور یہ کسی چیز سے بنتا نہیں ہے. اس سے آگے کیا بنتا ہے؟ اس سے آگے فعل بنتا ہے. بات سمجھ میں آگے؟ اس سے فاعل بھی بنتا ہے، فعل بھی بنتا ہے، مفعول بھی بنتا ہے، بہت ساری چیزیں بنتی ہیں. لیکن یہ بذات خود زمانوں سے بھی خالی ہوتا ہے اور کسی چیز سے بنتا بھی نہیں ہے، بلکہ یہ دوسری چیزیں ان سے بنتی ہیں. فعل جس کو انگلش کے اندر کیا کہتے ہیں؟ ورب کہتے ہیں. وہ اسی سے بنتا ہے. فاعلون وہ اسی سے بنتا ہے. اس طریقے سے مفعول ہے. باقی جتنے بھی مطلب یہ ہے کہ صیغے آتے ہیں جس کے اندر کسی نہ کسی درجے میں زمانہ پایا جاتا ہے، وہ سارے کے سارے افعال اسی سے بنتے ہیں. ٹھیک ہے. تو مصدر ہے. یہ جو لفظ ہے نا ہدن، اس طرح لکھا ہوا ہے ہدن للمتقین، یہ تو مصدر ہے. اس میں کوئی زمانہ نہیں. ہدایت کرنا یا ہدایت دینا. ہدایت دیکھو اس کا معنی کیا کریں گے؟ ہدایت کرنا، رہنمائی کرنا. ہدایت کا لغوی معنی کیا ہے؟ رہنمائی، راستہ دکھانا. یہ ہدایت کا لغوی معنی ہے. تو آخر میں نہ آ گیا نہیں آیا؟ آ گیا نا. یہ کیا اس بات کی نشانی ہے کہ یہ مصدر ہے. اس کا معنی یہ نہیں کر سکتے ہیں کہ قرآن نے ہدایت دی یا دی تھی ماضی، یا قرآن ہدایت دیتا ہے حال، یا قرآن ہدایت دے گا مستقبل. کسی قسم کا کوئی زمانہ نہیں ہے. تو یہ کس چیز کی نشانی ہو گئی؟ مصدر کی نشانی ہو گئی. اور مصدر زمانوں سے خالی ہوتا ہے اور یہ اس سے افعال بنتے ہیں. اب جب ہم فعل پر آ ہی گئے تو ظاہر بات ہے کہ فعل کے بارے میں پڑھنا ضروری ہے. قرآن کا کوئی بھی صفحہ آپ پڑھیں گے افعال سے بھرا ہوا ہے. اسی کے آخر میں ایک لفظ، اسی کے آگے سیدھا ایک لفظ آتا ہے الذین یؤمنون. یؤمنون کا لفظ آتا ہے. یؤمنون فعل ہے. یؤمنون بالغیب. آگے پھر دوسرا فعل وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. یقیمون فعل ہے. ایسی ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. ينفقون پھر فعل ہے. پھر الذین یؤمنون بما انزل. یؤمنون پھر فعل ہے. الیک وما انزل. انزل فعل ہے.
الذین یؤمنون بما انزل، انزل بھی فعل ہے، یؤمنون بھی فعل ہے، اور پھر انزل پھر فعل ہے، وما انزل من قبل وبالآخرۃ ہم یوقنون، یوقنون پھر فعل ہے۔ ایک صفحے کے اندر کتنے فعل آ گئے؟ اب فعل کس سے کہتے ہیں؟ کام کرنے کو اگر اس کا لغوی معنی کریں گے، فعل ایک لفظ ہے، اس کو ایسے لکھتے ہیں ورب۔ فعل کسے کہتے ہیں؟ کام کرنے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور فعل کے لیے فاعل کی ضرورت ہوتی ہے، فعل بغیر فاعل کے نامکمل ہے۔ کام کرے گا تو کوئی کرنے والا بھی تو ہوگا نا، کام خود بخود تو نہیں ہو جاتا ہے۔ کوئی کام دنیا میں ایسا دیکھا ہے کہ خود بخود ہو جاتا ہو، کوئی کرنے والا نہ ہو؟ کوئی کرنے والا ہوتا ہے نا، جو کرنے والا ہوتا ہے اس کو اس فعل کا فاعل کہتے ہیں۔ فاعل کا لغوی معنی ہے کرنے والا، کام کرنے والا، ٹھیک ہے۔ اب میں یہاں پر کچھ جملے لکھ لیتا ہوں، تو پھر ظاہر بات ہے کہ فعل زمانوں کے اعتبار سے اس کی 3 قسمیں بن جاتی ہیں۔ زمانے 3 ہیں تو فعل کی 3 قسمیں بن جاتی ہیں، وہ زمانے کی وجہ سے۔ اگر فعل ماضی میں ہو چکا ہے تو اس کو فعل ماضی کہیں گے۔ گزرے ہوئے زمانے میں کوئی کام ہو چکا ہے، کسی نے کوئی کام کیا ہے، تو ہم کیا کہیں گے کہ یہ ماضی کا فعل ہے، یہ ماضی کا کام ہے، گزرے ہوئے زمانے کا کام ہے۔ اگر فعل موجودہ حال کے اندر ہو رہا ہے تو ہم کیا کہیں گے؟ یہ فعل حال ہے۔ اور اگر کوئی فعل مستقبل میں ہونے والا ہے، کوئی کہتا ہے میں یہ کروں گا، اب کروں گا کے لفظ سے ایک واقعہ یاد آ گیا۔ ہم تخصص کہتے ہیں مفتی کورس کو۔ یہ اس وقت ہم دوسرے سال میں تھے، تو جمعے کے دن آپ حضرات کو پتہ ہے جمعے کے دن مدارس کے اندر چھٹی ہوتی ہے، تو میں جس کمرے میں میری رہائش بنی ہوئی تھی بالکل دروازے کے پاس میری چارپائی تھی، تو ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی، جمعے کا دن تھا، چھٹی کا دن تھا۔ چھٹی کے دن پھر ہم عام طور پر طلباء کرتے کیا ہے، کپڑے دھوتے ہیں، جمعے کی تیاری کرتے ہیں اور آرام پورا کرتے ہیں۔ تو میں سویا ہوا تھا، اچانک ایک بندہ آ گیا، پینٹ شرٹ پہنی ہوئی تھی اور کلین شیو تھا۔ اس نے مجھے نیند سے اٹھایا اور کہا کہ مفتی ہو؟ میں نے کہا نہیں، مفتی تو نہیں ہوں، ابھی مفتی کورس کر رہا ہوں، دوسرے سال میں ہوں۔ اچھا یار ایک فتویٰ چاہیے۔ میں نے کہا آج تو جمعے کا دن ہے اور آج چھٹی ہے، آج دارالفتاح بند ہے۔ اس نے کہا نہیں، یہ ایمرجنسی ہے، میری والدہ کو جو ہے نا وہ ہارٹ اٹیک آ چکا ہے اور وہ انتہائی خطرناک حالات میں ہے، اگر فتویٰ نہیں ملا تو پھر اضطراری حالت ہے، وہ ایسا نہ ہو فوت نہ ہو جائے، اس کو دوبارہ اٹیک نہ آ جائے۔ میں نے کہا ہوا کیا؟ انہوں نے کہا یار میں نے اپنی بیوی کو، میرے اپنی بیوی کے ساتھ لڑائی ہو گئی، کوئی طلاق کے الفاظ استعمال ہو گئے، تو میری والدہ کو پتہ چلا تو ان کو اٹیک آ گیا۔ میں نے کہا یار یہ تو واقعتاً اضطراری حالت ہے۔ تو میں اٹھ کے چلا گیا ان کے ساتھ۔ میں نے دارالفتاح، ہر تخصص کے طالب علم کے پاس دارالفتاح کی چابی ہوتی تھی، میں نے دارالفتاح کھولا، میں نے ان کے سامنے ورق رکھا، پین بھی رکھا۔ میں نے کہا دیکھیں بھائی، آپ نے اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کے جواب آئے گا آپ کے بیان کے مطابق۔ اگر آپ نے بیان سچ لکھا، سوال سچ لکھا، واقعہ سچا لکھا، اس میں جھوٹ کی آمیزش نہ ہوئی تو پھر جواب بھی صحیح آئے گا۔ اور اگر آپ نے جھوٹ لکھا نا تو آپ کے جھوٹ کی وجہ سے جواب غلط آئے گا۔ ہم تو آپ جو کچھ لکھ کر دیں گے نا، ہم نے تو اسی کو دے کر جواب دینا۔ اس نے کہا میں اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کے نا میں سچ۔ اس نے 2 جملوں میں سوال لکھا کہ میرے اور میری بیوی کی لڑائی ہو گئی تو میں نے دھمکی دی کہ اگر تو باز نہیں آئی تو میں تجھے طلاق دے دوں گا۔ تو مستقبل کے اندر طلاق دینے کا وعدہ ہو رہا ہے نا، اور وعدہ طلاق سے تو طلاق نہیں ہوتی ہے۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، فتاویٰ کی جتنی کتابیں، فتاوی شامی کے اندر بھی ہے، فتاوی عالمگیریہ کے اندر بھی ہے کہ وعدہ طلاق سے طلاق نہیں ہوتی ہے۔ میں نے جلدی جواب لکھا اور میں نے 1-2 حوالے لکھے، تو میں نے اپنے استاد کو بھی نیند سے اٹھایا دستخط کرنے کے لیے، انہوں نے سائن کر لیے، میں نے مہر لگا کے فتویٰ جاری کر دیا۔ اگلے دن ظہر کی نماز کے بعد، اچھا یہ ایک چلو یہ آپ حضرات کے علم میں اضافے کے لیے آج کے دور کے اندر طلاق کی شرح بہت بڑھ گئی۔ ہم جس مسند کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ سب سے زیادہ مسائل ہمارے پاس طلاق کے آتے ہیں۔
اگر میرے پاس مہینے کے اندر، میں ایک اوسط بتا دیتا ہوں، ایک اندازہ بتا دیتا ہوں، اگر میرے پاس مہینے میں 100 مسئلے آ گئے، 100 لوگ میرے پاس آئے مسائل پوچھنے کے لیے، تو اس میں 90 لوگ وہ ہوتے ہیں جو طلاق کا مسئلہ پوچھتے ہیں، صرف 10 یہ بھی میں شاید اس میں کم بتا رہا ہوں، یعنی کم بتانے میں مبالغہ کر رہا ہوں، زیادہ بتانے میں مبالغہ نہیں کر رہا ہوں۔ نماز کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں، حج کے بارے میں، باقی معاملات کے بارے میں، معاشرت کے بارے میں مسائل 10% بھی نہیں آتے ہیں، 90% مسائل ہمارے پاس طلاق کے آتے ہیں، طلاق کی شرعی کے اوپر۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ عدم برداشت۔ برداشت کا مادہ ختم ہو گیا، معمولی سی بات پہ غصہ آ گیا، اور غصہ دے کر ہمارے پاس چونکہ ہتھیار ہے نا، طلاق مرد کے پاس یہ ہتھیار ہے، فوراً اس ہتھیار کو استعمال کر لیتے ہیں، اور پھر ایک پہ بھی دل ٹھنڈا نہیں ہوتا ہے، 2 پر بھی ٹھنڈا نہیں ہوتا ہے، جا کے 3 پہ جا کے ٹھنڈ پہنچ جاتی ہے، پھر جب ہوش میں آتا ہے تو مولوی کے پاس بھاگ کے آتے ہیں، کوئی راستہ نکال کے دیتے ہیں۔ اب راستہ کس سے بنواتے ہیں؟ میں نے طلاق دے دی ہے تو اب اس کو کسی بھی طریقے سے جائز کر دیں، فتویٰ دے دیں کہ طلاق نہ ہو۔ دین مولوی کے باپ کا ہے کہ وہ خود اپنی طرف سے دین میں مسائل بنا کے گنجائش پیدا کرے گا؟ اگر گنجائش ہوگی تو ہم نے تو اگلے دن یہ واقعہ میں اس لیے بتا رہا ہوں، لوگ اس معاملے میں انتہائی جھوٹ بولتے ہیں، طلاق دے دیتے ہیں، آ کر جب مسئلہ پوچھتے ہیں مولوی کے پاس، مفتی کے پاس جب آتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں، سچی بات نہیں بتاتے۔ اگلے دن دارالفتاح کے اندر ہم بیٹھے ہوئے تھے، تخصص کے طالب علم بھی تھے اور ہمارے 2 اساتذہ کرام بھی تھے، تو اچانک 2 بابے آ گئے، بڑی عمر کے تھے، جس طرح کہ وہ بابوں کی عادت ہوتی ہے نا اونچی آواز سے بولنا۔ ابھی وہ دارالفتاح کے دروازے میں کھڑے ہیں اونچی آواز سے، اساتذہ بھی، میرے استاد بھی بیٹھے ہوئے، میں مطالعہ کر رہا تھا، تو اونچی آواز سے پوچھا یہ مفتی تاج کون ہے؟ تو میں بڑا شرمندہ ہو گیا، یار انہوں نے استاد بیٹھے ہوئے اور یہ بابے اتنی اونچی آواز سے بول رہے ہیں۔ کہ میں جلدی اٹھا اور ان کے پاس گیا، میں نے کہا میں ہوں، خیریت؟ یہ فتویٰ تو نے لکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ کہ تجھے مفتی کس نے بنایا ہوا ہے؟ استاد بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ کہتے یہ غلط فتویٰ دیا۔ تو میں نے کہا یار آ جاؤ، اندر آ جاؤ، آرام سے بیٹھ جاؤ، آرام سے بات کرتے ہیں۔ تو میں نے وہ جو فتویٰ میں نے جاری کیا تھا وہی فتویٰ لے کر آئے تھے، پہلے میں نے وہ اپنے قبضے میں لے لیا۔ تو میں نے کہا دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ جواب کو کسی بھی دارالفتاح میں لے جائیں، اس فتوے کو کسی بھی دارالفتاح میں لے جائیں، آپ کو کوئی بھی مفتی یہ کہے کہ جواب کے جواب سوال کے مطابق نہیں ہے تو پھر میں جواب آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ سوال جھوٹا نکل گیا ہے۔ میں نے اس اللہ کے بندے کے سامنے یہ بھی کہا تھا کہ بھئی اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر سچ لکھنا ہے۔ پھر مفتی جو ہمارے استاد بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے اشارہ کیا کہ ان کو میرے پاس لکھا۔ میں نے کہا آ جاؤ، وہ میرے استاد بیٹھے ہوئے ان کے پاس چلتے ہیں۔ ان کے پاس چلے گئے تو انہوں نے فتویٰ مجھ سے لے لیا، تو انہوں نے کہا واقعہ کیا ہوا تھا؟ میں نے کہا، اور سائن اسی استاد کے، نیند سے میں نے اسی استاد کو اٹھایا ہوا، مفتی عالمگیر صاحب۔ خیر جس وقت بابوں نے کہا کہ مفتی، ہمارے استاد محترم نے پوچھا کہ آپ دونوں ہیں کون؟ تو ایک نے کہا کہ میں لڑکی کا باپ ہوں اور دوسرے نے کہا کہ میں لڑکے کا باپ ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ ایک لڑکی کا باپ جس کو طلاق ہو چکی ہے، اور ایک لڑکے کا باپ جو طلاق دینے والا ہے، جو میرے پاس آیا تھا فتویٰ لینے کے لیے۔ تو انہوں نے کہا یہ میرا بیٹا ہے، اس نے سارا جھوٹ لکھا ہے۔ انہوں نے کہا یہ کہ کون ہے کہ بیٹے نے جھوٹ لکھا ہے؟ انہوں نے کہا ہم دونوں کو پتا ہے کہ طلاق ہو چکی ہے۔ تو میں نے تو فتویٰ جاری کیا تھا کہ یہ مستقبل میں طلاق دینے کا وعدہ ہے، اور وعدہ طلاق سے طلاق نہیں ہوتی ہے۔ میں نے تو یہ فتویٰ جاری کیا تھا کہ طلاق ہوئی نہیں ہے۔ وہ تو کہہ رہا تھا کہ اگر یہ فتویٰ میری ماں کے پاس جائے گا نا تو وہ فوراً ٹھیک ہو جائے گی، نہیں گیا تو وہ مر جائے گی۔ یعنی بلیک میل بھی کرتے ہیں ساتھ ساتھ۔ یہ ایموشنلی بلیک میلنگ ہے نا، کہ آپ کو جو ہے نا وہ ایسی اضطراری صورت بتا دیتے ہیں، ایسی ایک صورتحال آپ کے سامنے بنا دیتے ہیں کہ آپ تو
چھٹی کے دن بھی دارالفتہ کھولنے کے لیے مجبور ہو جائیں۔ تو مفتی صاحب نے کہا کہ اب ہم نے ایسے بیان نہیں لینے آپ لوگوں کے، اب بیٹے کو بلاؤ یہاں۔ اس نے جھوٹ کیوں لکھا؟ وہ لڑکے کے باپ نے اپنے بیٹے کو فون کیا، وہ آ گیا، بڑا شرمندہ تھا۔ تو اس نے بیان دینا شروع کیا، مفتی صاحب لکھتے رہے، اس کا وہ بیان بولتا رہا، مفتی صاحب لکھتے رہے۔ کہا اب آپ کے اس بیان کے اوپر بھی ہمیں کوئی اعتماد نہیں، آپ ایک بار جھوٹ بول چکے ہیں، ثابت ہو گیا، ہم نہیں کہتے، تیرا باپ کہتا ہے کہ تم نے جھوٹ بولا ہے۔ تو بچی کے باپ کو کہا کہ اپنی بچی کے ساتھ بات کراؤ فون پہ، ہم ان سے بھی بیان لے لیتے ہیں۔ تو بچی کے بیان کے مطابق 48 طلاقیں دے چکا تھا۔ اللہ، کتنی؟ فلانے زمانے میں آج سے 10 سال پہلے اس نے مجھے 3 طلاقیں دی، اور پھر مجھے دھمکایا، پھر رکھا، پھر 3-4 سال کے بعد پھر 3 طلاقیں دی، پھر 3-4 سال کے بعد 5 طلاقیں دی، پھر 2-3 سال کے بعد اتنی طلاقیں دی۔ وہ ہم نے جب جمع کی 48 طلاقیں دی۔ اور اس نے کیا کہا؟ طلاق کے معاملے میں اتنا جھوٹ بولا جاتا ہے۔ یہ نکودر سے ایک مولوی صاحب نے مجھے فون کیا مغرب کی نماز سے تھوڑی دیر پہلے، کہنے لگا مفتی صاحب کہاں پر؟ میں نے کہا میں مدرسے میں۔ کہنے لگا یار ایک میاں بیوی کو میں آپ کے پاس بھیجنے لگا ہوں، مسئلہ تو میں نے ان کو بتا دیا ہے، لیکن تسلی کے لیے آپ کے پاس بھیجنے لگا ہوں، ان کو مسئلہ بتا دیں۔ میں نے کہا بھیج دیں۔ جس وقت وہ آئے تو اس وقت جماعت کھڑی تھی مغرب کی، تو وہ دفتر میں بیٹھ گئے۔ میں جب نماز سے فارغ ہو گیا دفتر میں آیا، بیٹھ گیا سامنے، تو ان کی توجہ ہی نہیں تھی کہ ڈیسک کے اوپر جو کتابیں پڑھی ہے اس میں کون کون سی کتابیں ہیں، ان کے ذہن میں یہ تھا ہی نہیں۔ ان کے ذہن میں کیا تھا؟ اپنا مسئلہ۔ میں نے جلدی سے ایک عام سی اردو کی کتاب تھی، میں نے اس کے اوپر اپنے رومال ڈال دیا، رومال اپنے اوپر رکھ لی، یعنی اس کتاب کو رومال کے اندر چھپا دیا، کیونکہ آگے جو میں نے ایک پھینترا کھیلنا تھا وہ اس کے لیے میں نے اس کتاب کے اوپر رومال ڈال دیا۔ تو میں نے کہا عورت کو میں نے کہا کہ ہاں جی بہن جی بتائیں، سچ سچ بتائیں، کیا صورتحال کیا بنی تھی، صورت مسئلہ کیا ہے، واقعہ کیا ہے، طلاق کس بات پہ ہوئی؟ کہنے لگی کہ یہ میرا شوہر ہے، یہ زمیندار ہے، کھیتوں میں کام کرتا ہے، تو میں دوپہر کا کھانا لے کر جاتی ہوں، تو لیٹ ہو گئی، تو اس نے مجھے فون کیا، غصے میں تھا، اور اس نے مجھے فون پہ 3 طلاق دی۔ عورت نے کیا کہا؟ فون پہ 3 طلاق۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے مرد سے پوچھا ہاں جی آپ بتائیں، آپ کی بیوی سچ بول رہی ہے؟ تو کہتا نہیں یہ جھوٹ بول رہی ہے۔ میں نے کہا اچھا پھر آپ بتا دیں کیا صورت ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے 2 طلاقیں دی۔ اس کو پتا تھا کہ 2 طلاقوں میں گنجائش ہے، رجوع ہو سکتا ہے، صلح ہو سکتی ہے۔ اس نے کہا نا میں نے 2 طلاقیں۔ میں کہا دیکھ لیں، یاد کر لیں، ایسا نہ ہو کہ آپ جھوٹے ہو۔ بیوی نے فوراً کہا یہ جھوٹ بول رہا، میں اپنی آخرت تباہ نہیں کر سکتی ہوں۔ جب اس نے یہ الفاظ استعمال کیے نا تو مجھے 100% یقین ہو گیا کہ بیوی سچ بول رہی ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اس نے کیا کہا؟ یہ جھوٹ بول رہا ہے، میں اس کے ساتھ رہ کر اپنی آخرت تباہ نہیں کروں، اس نے مجھے 3 طلاق۔ میں نے فون کہا کوئی بات نہیں ہے، ابھی فیصلہ کر لیتے ہیں۔ وہ رومال کے اندر میں نے اس کتاب کو لپیٹا نا، میں نے کہا قرآن پاک اس کے اوپر اس سے ہاتھ رکھوا لیتے ہیں، قرآن پاک کے اوپر ہاتھ رکھ کے یہ بیان دے دے کہ اس کو کتنے طلاقیں دی گئی اس میں۔ اس نے کہا اچھا ایک منٹ صبر کریں مفتی صاحب، مجھے سوچنے دیں، ایسے سوچ، ہو سکتا ہے میری 3 دی ہو۔ میں نے کہا نہیں ہو سکتا ہے، نہیں، یقینی بات کرو، یہ شک والی بات نہیں کرنی، معاملہ مسئلہ گڑبڑ نہیں کرنا ہے، یقینی بات کرو۔ یا تو یہ کہو کہ میں نے 2 دی ہیں، یا تو یہ کہو کہ میں نے 3 دی ہیں، ہو سکتا ہے کہ میں نے 3 دی ہو، یہ نہیں۔ اب شک پر میں کیسے مسئلہ بتاؤں؟ جب اس نے دیکھا نا اس کا پسینہ نکل آیا، جب میں نے کہا نا قرآن پہ ہاتھ رکھو، آپ سے حلف لینا ہے، وہ پورا قرآن کے اوپر ہاتھ، اور میں نے رکھوانا بھی نہیں تھا، وہ قرآن تھا ہی نہیں، وہ تو اردو کی ایک کتاب تھی تو میں نے جلدی سے اس کے اندر لپیٹی۔ اس نے فوراً کہا کہ میں نے 3 طلاقیں دی۔ آپ اندازہ لگا، یعنی لوگ اس معاملے میں جھوٹ بولتے ہیں۔ اچھا بات یہاں سے چلی، اب کوئی بندہ یہ کہے کہ چلو مستقبل کے زمانے
के बारे में, अब चूंकि ये मसला चलो छिड़ गया तो आपके इल्म में इजाफी के लिए अर्ज कर देता हूँ कि तलाक या तो ऐसे लफ्ज़ से होती है जो माजी का लफ्ज़ हो या हाल का लफ्ज़ हो। मुस्तकबिल के लफ्ज़ से तलाक नहीं होती। मुस्तकबिल के लफ्ज़ से तलाक, मिसाल के तौर पर मैं एक मिसाल पेश कर देता हूँ। ज़ैद अपनी बीवी से कहता है कि जा मैंने तुझे तलाक दी। अब दी ये तो माजी है, ठीक है, इससे तलाक हो गई। या ज़ैद अपनी बीवी से कहता है कि जा मैं तुझे तलाक देता हूँ, ये हाल है, इससे भी तलाक हो। या ज़ैद अपनी बीवी से कहता है कि जा मैं तुझे तलाक दे दूंगा, अब तलाक नहीं। मुस्तकबिल के लफ्ज़ से नहीं हुई, ठीक है। ये ज़माने का इतना असर होता है, मसाइल के ऊपर भी असर होता है। अब तलाक के मसले के ऊपर इसका असर पड़ गया ना, हाल। और इसी तरीके से निकाह के लिए भी, जिस तरह तलाक के लिए माजी या हाल का होना ज़रूरी है ना, निकाह के लिए भी ऐसी है। निकाह में क्या करवाते हैं, क्या कहता है, एक से इजाब करवाते हैं और एक से कबूल करवाते हैं। लड़की है मिसाल के तौर पर, वो कहती है कि मैंने अपने आप को इतने हक महर के बदले में अपने आप को इसके हवाले किया बतौर निकाह। तो हवाले किया ये माजी है, या हवाले करती हूँ ये भी ये हाल है। अगर वो कहती है कि मैं हवाले करूँगी बतौर निकाह, निकाह नहीं हुआ, इजाब भी ठीक नहीं है। या इस तरीके से उसने कहा कि मैंने कबूल किया, माजी है, मैं कबूल करता हूँ, ये हाल है। वो कहता है कि मैं कबूल करूंगा, इसे निकाह हो जाएगा? ये तो मुस्तकबिल में कबूल करने का वादा करा, ये कौन सा निकाह? तो तलाक और निकाह के लिए ये जमानों का बात कि कहाँ से चली है? 3 ज़माने हैं। ज़माने टोटल कितने हैं? 3। वो एक ज़माना वो है जिसमें हम इस वक्त मौजूद हैं, हाल। और एक ज़माना वो है जो गुजर चुका है, माजी। और एक ज़माना वो है जो आने वाला है। इन तीनों ज़मानों के बारे में जो फेल इस्तेमाल होता है वो इंशाल्लाह उसके बारे में काम करेंगे।